بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس لیکچر میں کوشش کروں گا کہ آپ کو ہفت اقسام سمجھا سکوں۔ یہ سوال عربی ادب کے متعلق ہے، عربی لغت کے متعلق ہے۔ ہفت کا معنی سات، اقسام کا معنی قسمیں، سات قسمیں۔ مقصد اس کے کہنے کا یہ ہے کہ عربی زبان کا کوئی بھی اسم ہو، کوئی بھی فعل ہو، وہ ان سات قسموں سے باہر نہیں ہوگا۔ آپ پہلے یہ سمجھیں، کوئی بھی لفظ جب بنتا ہے تو حروف سے مل کے بنتا ہے۔ مثلا ہم ایک لفظ بناتے ہیں، آپ سمجھ لیں کہ ہم نے ضربہ بنایا، تو ضربہ کے لیے ہم نے پہلے ضاد، اس کے بعد رے اور اس کے بعد با، ان تینوں کو ہم نے ملایا تو ایک لفظ بن گیا ضربہ۔ تو حروف تہجی میں کچھ حروف مختلف قسم کے ہیں، مثلا الف، با، تا، سا، جیم، ہا۔ انہی حروف تہجی سے مل کر لفظ بنتے ہیں۔ یہ لفظ جب بنیں گے ان میں کس قسم کے حروف ہوں گے، اس لحاظ سے علماء نے سات قسمیں بیان کی ہیں۔ پہلی قسم کا نام انہوں نے رکھا ہے صحیح۔ صحیح کا معنی صحیح ہے، تندرست ہے۔ صحیح کی جو تعریف کی جاتی ہے، کہتے ہیں صحیح وہ کلمہ ہے جس کا کوئی حرف اصلی، یعنی حرف اصلی وہ حروف جو فا، عین، لام کلمہ کی جگہ پہ آتے ہیں، کوئی حرف اصلی حرف علت نہ ہو۔ حرف علت واو، الف، یا کے مجموعہ کو کہتے ہیں، یعنی جس کے حرف اصلی کی جگہ واو بھی نہ ہو، الف بھی نہ ہو اور یا بھی نہ ہو۔ اسی طرح حمزہ بھی نہ ہو۔ اسی طرح اس میں دو حرف ایک جنس کے نہ ہوں، مثلا دو با ایک ساتھ نہ ہوں، دو دال ایک ساتھ نہ ہوں، دو زا ایک ساتھ نہ ہوں، وغیرہ ذالک۔ اب اس کی مثال آپ دیکھیں، نصرن۔ نصرن کا معنی ہے مدد۔ مدد کے لیے ہم نے عربی کا لفظ جو بنایا ہے، نون صاد را کو ملا کر بنایا ہے۔ اب ہم نے دیکھا نون صاد را میں کوئی حمزے والا حرف موجود نہیں ہے، کوئی واو، الف، یا موجود نہیں ہے۔ اسی طرح دو حرف ایک جنس کے نہیں ہیں، کیونکہ نون بھی ایک بار آیا ہے، صاد بھی ایک بار آیا ہے، را بھی ایک مرتبہ آیا ہے۔ اس کو ہم کہیں گے صحیح۔ تو صحیح کی آپ تعریف یوں یاد رکھیے، صحیح وہ کلمہ ہے جس کا کوئی حرف اصلی، نہ حرف علت ہو، نہ حمزہ ہو، نہ اس میں ایک جنس کے دو حروف ہوں، جیسے نصرن اور کتابن۔ دوسرے نمبر پر ہے محموز۔ یہ محموز حمزہ سے نکلا ہے، حمزہ اور محموز۔ تو محموز کی تعریف یہ کی جاتی ہے، محموز وہ کلمہ ہے جس کا کوئی حرف اصلی حمزہ ہو، یعنی اس کے حرف اصلی میں حمزہ ہو، اس کو محموز کہتے ہیں۔ اب اگر وہ حمزہ فا کلمہ کی جگہ پر ہے تو اسے محموز الفا کہیں گے، اور اگر وہ حمزہ عین کلمہ کی جگہ پر ہے تو اس کو محموز العین کہیں گے، اور اگر وہ حمزہ لام کلمہ میں ہو تو اس کو محموز اللام کہتے ہیں۔ ہر ایک کی مثال آپ کو سمجھاتے ہیں۔ تو یہاں آپ مثال ملاحظہ کریں، آکالا، کھانا۔ کھانا، کوئی بھی چیز کھانا، اس کے لیے جب ہم نے عربی زبان کا لفظ بنانا ہے تو ہم پہلے حمزہ لائیں گے، پھر کاف لائیں گے، پھر لام لائیں گے، یہ معنی دے گا کھانے کا۔ اب دیکھیں یہاں آکالا میں حمزہ آیا ہوا ہے تو اب ہم اس کو محموز کہیں گے۔ اور ایک لفظ ہے رأسن، سر۔ سر کا معنی، سر اردو زبان کا لفظ ہے، جب ہم اس کو عربی زبان میں کریں گے تو ہم راس کا لفظ بولیں گے۔ رأسن کے شروع میں تو را ہے لیکن درمیان میں حمزہ آیا ہوا ہے، تو ہم اس کو کہیں گے محموز العین، یعنی عین کلمہ کی جگہ حمزہ آیا ہوا ہے۔ ایک اور لفظ ہے قرأ، اس نے پڑھا۔ اس نے پڑھا کے لفظ کو عربی زبان میں ادا کرنے کے لیے ہم قرأ کا لفظ بولیں گے، اور قرأ کے آخر میں آپ دیکھ رہے ہیں حمزہ آیا ہوا ہے تو اس کو محموز اللام کہیں گے۔ ہفت اقسام میں تیسرے نمبر پر ہے مضاعف۔ یہ مضاعف، اس کا معنی ڈبل، دو گنا۔ اس کو مضاعف بھی اس وجہ سے کہتے ہیں، یہاں پہ ایک جیسے حرف دو مرتبہ آئے ہوئے ہوتے ہیں، ایک جنس کے حرف دو مرتبہ موجود ہوتے ہیں۔ آپ اس کی تعریف سنیں، وہ کلمہ جس میں دو حرف اصلیہ ایک جنس کے ہوں، مثلا مدن۔ مد کا معنی ہے کھینچنا،
یہ مد اصل میں تھا مادہ دن، دو دال تھے، دال کو دال میں ملایا، شد بنا دیا تو مدن ہو گیا۔ تو اب آپ دیکھیں یہاں پہ دو دال آئے ہوئے ہیں، دو مرتبہ ایک لفظ آیا ہوا ہے، اس وجہ سے ہم اس کو مضاف کہیں گے۔ وہ کلمہ اگر ثلاثی ہو تو اس کو مضاف ثلاثی یعنی ثلاثی مجرد یا ثلاثی مزید فی میں دو حرف ایک جنس کے آئے ہوئے ہوں تو ہم اس کو کہیں گے یہ مضاف ثلاثی ہے۔ اور اگر رباعی ہو، رباعی اس کو کہتے ہیں جس کے حرف اصلی چار ہوں۔ اب اگر رباعی میں دو حرف ایک جنس کے آئے ہوئے ہوں تو ہم اس کو کہیں گے مضاف رباعی۔ اب آپ مضاف رباعی کی مثال یہاں پہ دیکھیں، جیسے غرغرہ، یہاں دیکھیں غین بھی دو مرتبہ ہے، را بھی دو مرتبہ ہے، تو غرغرہ میں دو دو حرف دو مرتبہ آئے ہوئے ہیں، اس کو مضاف رباعی کہیں گے۔ اس طرح ایک لفظ ہے زلزلہ، تو زلزلہ میں زا بھی دو مرتبہ ہے، لام بھی دو مرتبہ ہے، یہ مضاف رباعی ہے۔ ہاں فرن، فارا رن تا اصل میں بھاگنا، یہاں تین حرف ہیں، اس کو مضاف ثلاثی کہیں گے۔ ہفت اقسام میں ایک اور قسم ہے جس کو مثال کہتے ہیں۔ مثال کی تعریف سنیں، وہ کلمہ جس کا فا کلمہ حرف علت ہو، حرف علت واو الف یا کے مجموعے کو کہتے ہیں، تو وہ لفظ جس کے فا کلمہ کی جگہ پر حرف علت موجود ہو اس کو مثال کہیں گے۔ اس کو معتل الفا بھی کہتے ہیں، معتل اسی حرف کو کہتے ہیں، اس لفظ کو کہتے ہیں جس میں حرف علت موجود ہو۔ اسی طرح اگر حرف علت واو ہے فا کلمہ کی جگہ تو اس کو کہیں گے مثال واوی۔ تو مثال واوی سے دو باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں، ایک یہ کہ اس کے فا کلمہ کی جگہ حرف علت ہے، کیونکہ ہم نے مثال کی تعریف میں یہی پڑھا ہے، مثال اس کلمہ کو کہتے ہیں جس کے فا کلمہ کی جگہ حرف علت ہو، اور واوی سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ حرف علت جو تین ہیں ان میں سے واو آیا ہوا ہے فا کلمہ کی جگہ پر۔ اور مثال یائی سے بھی ہمیں دو چیزوں کا پتہ چلتا ہے، ایک تو یہ کہ یہ مثال ہے یعنی اس کے فا کلمہ کی جگہ پہ حرف علت آیا ہوا ہے، اور دوسری بات جو ہمیں اس سے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں حرف علت یا موجود ہے، اسی وجہ سے اس کو مثال یائی کہتے ہیں۔ اب آپ اس کی مثالیں دیکھیں، مثلا واعظ، واعظ کا معنی ہے نصیحت کرنا، نصیحت کے لفظ کو جب ہم عربی میں ڈالیں گے تو ہم اس کے لیے لفظ بولیں گے واعظ، واو عین ظا۔ اب دیکھیں واعظ فا کلمہ فعل، فا کلمہ کی جگہ پہ واو آیا ہوا ہے تو ہم اس کو مثال واوی کہیں گے۔ اور اسی طرح یتیمہ، یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ فا کلمہ کی جگہ یا آیا ہوا ہے اور واو الف یا میں سے یا بھی حرف علت ہے تو ہم اس کو مثال یائی کہیں گے۔ پانچویں قسم مثال ہفت اقسام میں سے پانچویں قسم اجوف ہے۔ اجوف جوف سے نکلا ہے، جوف کا معنی درمیانہ حصہ۔ تو اجوف کی تعریف یہ ہے، وہ کلمہ جس کا عین کلمہ حرف علت ہو۔ دیکھیں فا عین لام، یہ تین حرف جو ہیں ان میں درمیانہ حرف عین ہے، چونکہ عین کلمہ کی جگہ پہ حرف علت ہے اس وجہ سے اس کو اجوف کہتے ہیں کہ یہ درمیان میں حرف علت ہے۔ اب اگر اس کو معتل العین بھی کہتے ہیں، اسی طرح اگر عین کلمہ میں واقع ہونے والا حرف علت واو ہو تو اس کو اجوف واوی کہیں گے، وہی مثال واوی مثال یائی والی بات ہے۔ اور اگر حرف علت یا ہو تو اس کو اجوف یائی کہتے ہیں، جیسے صوم، صوم کا معنی روزہ رکھنا، تو آپ اس لفظ میں دیکھ رہے ہیں کہ صاد واو میم، ان کے درمیان میں واو آیا ہوا ہے حرف علت، اس وجہ سے اس کو اجوف کہیں گے۔ اور اسی طرح غیب، غیب کا معنی غیب ہونا، تو آپ دیکھ رہے ہیں غین یا با کے درمیان میں یا آیا ہوا ہے، اس کو کہیں گے اجوف یائی۔ چھٹے نمبر پر ہفت اقسام میں سے ناقص، ناقص کا معنی نامکمل اور ناتمام ہونا۔ تو ناقص وہ کلمہ ہے جس کا لام کلمہ حرف علت ہو، حرف اصلیہ میں
اگر لام کلمہ حرف علت ہو تو اس کو ناقص کہیں گے، یہاں پر بھی وہی بات یاد رکھیے، اگر لام کلمہ میں واقع ہونے والا حرف علت واو ہے تو اس کو ناقص واوی کہیں گے، اور اگر یا ہو تو اس کو ناقص یائی کہیں گے۔ آپ اس کی مثال ملاحظہ کیجئے، جیسے عفون، معاف کرنا اس کا معنی ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں عفون آخر میں لام کلمہ میں واو آیا ہوا ہے، تو اب ہم اس کو کہیں گے ناقص واوی۔ اور مشیٌ، میم شین یا، چلنا اس کا معنی ہے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یا کلمہ، یا لفظ جو ہے حرف علت عین کلمہ کی جگہ آیا ہوا ہے تو اس کو ناقص یائی کہیں گے۔ لفیف کسے کہتے ہیں؟ یہ لفیف کا لغوی معنی تو ہوتا ہے لپٹا ہوا ہونا، ملا ہوا ہونا۔ بعض اوقات ایسے عربی کے الفاظ ہیں، عربی زبان کے، ایک ہی لفظ میں ایک سے زائد مرتبہ حرف علت ہوتا ہے، جیسا پہلے آپ نے پڑھا ہے کہ دو حرف ایک جنس کے ہوں تو اس کو کہیں گے مضاعف۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ اگر دو حرف علت آ جائیں تو اس کو کیا کہیں گے؟ تو اس کو کہیں گے لفیف۔ تو لفیف وہ کلمہ جس کے حروف اصلیہ میں دو حرف علت ہوں، جیسے طیٌ، اصل میں اس کا معنی ہے لپیٹنا، تو یہاں پہ دو یا تھے۔ اسی طرح ولیٌ، واو لام یا، واو لام یا دیکھیں، واو بھی حرف علت، یا بھی حرف علت، قریب ہونا۔ اب اگر دونوں حرف علت آپس میں ملے ہوئے ہوں ان کو کہیں گے لفیف مقرون، اور اگر دونوں حرف علت جدا جدا ہوں تو اس کو کہیں گے لفیف مفروق۔ امید کرتا ہوں ہفت اقسام کو آپ انشاءاللہ اس لیکچر کے سننے کے بعد ان کی تعریفیں بھی یاد کر سکیں گے، اور ہفت اقسام کی جو مقصد ہے ہفت اقسام کا وہ بھی آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ مزید بھی آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئے آپ دوبارہ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔